بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظائف نالج افیشل کے پیارے اسلامی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دو قسم کے لوگ بہت ہی جلدی مر جاتے ہیں. وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں ویڈیو کو مکمل دیکھ کر. محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور میرا ایک سوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بتاؤ کون سا سوال ہے؟ کہنے لگا، مجھے بتایا جائے وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں. اور اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین میرا بھی ایک سوال ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کون سا سوال ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی ہے جو مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ نفرت کرنے لگ گئی ہے. مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے والے شخص کو مخاطب کر کے، جس شخص نے کہا تھا، حضور وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے ہیں جو دیر سے مرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جو غصہ کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دیگر لوگوں کی نسبت سے جلدی مر جاتے ہیں. غصہ کرنے والے لوگ، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہے، ہر بندہ غصے میں بھڑکتا ہوا نظر آتا ہے. غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پسند ہے. غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے خود جلتی ہے. فرمایا، غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار بنا رہتا ہے. غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی، غصہ کرنے والا شخص نیند سے محروم رہتا ہے. غصہ کرنے والا چین سے محروم، قرار سے محروم. غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے. جب یہ پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن بیٹھتا ہے تو یہ شخص جلدی مر جاتا ہے. محترم ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے. جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اسے ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں کیے جانے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں. غصہ انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی مستند ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا تدارک ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا موجب بن جاتا ہے. اس کی علامات جو ہیں وہ غصہ کرنے والے شخص کو ہائی بلڈ پریشر، چہرہ کے سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، تیز تیز سانس لینا وغیرہ ہے. ایک شخص پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ رب العالمین کے غضب سے محفوظ رکھے؟ تو پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ رب العالمین بھی تم پر غصہ نہیں ہوں گے. جوانوں، اگر لمبی عمر چاہتے ہو، دوسرا شخص وہ جو ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اپنی نظریں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی جلدی ہی مر جاتا ہے. جو شخص دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جو بندہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے. جو بندہ دنیاوی لذتوں کا پیچھا کرتا ہے اور موت اس کا پیچھا کرتی ہے. دوڑتے دوڑتے یہ شخص جیسے ہی دنیاوی لذتوں کے قریب جاتا ہے، نفسانی خواہشات کے قریب جاتا ہے، جیسے ہی لذتوں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی لذت اس بندے کو پکڑ کر موت کے منہ میں لے جاتی ہے. لہٰذا اس طرح کے لوگ بھی جلدی ہی مر جاتے ہیں.
ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا۔ پھر میں نے عرض کیا مرد پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خاوند کے حقوق کے بارے میں سوال کیا تو پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کا اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور وہ اسے چاٹ لے تو بھی اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ تمام دوست نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں، زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے۔ سوائے اسلام کے حق کے ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرا سننا، سنانا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ میں اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور جن میرے اسلامی بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزا۔ اللہ حافظ۔